بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، اگر آپ معاشی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اگر آپ کے گھر پہ بے برکتی اور نحوستوں نے ڈیرا ڈال رکھا ہوا ہے، آپ معاشی بدحالی کا شکار ہیں اور آپ اپنے رزق میں کشائش چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر پہ برکتوں کا نزول چاہتے ہیں، آپ ترقی معیشت چاہتے ہیں، آپ قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آج کی اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے، کیونکہ اس میں آپ کے ان تمام مسائل کا حل پوشیدہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی عجائبات چینل پہ ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ احباب گرامی، آج جس عمل کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہوئے ہیں، اس کو بے شمار اساتذہ کرام نے اپنے شاگردوں کو اور عام خلق خدا کو اس کی تعلیم دی ہے۔ یہ ایک ایسا پرازرنوار عمل اور وظیفہ ہے کہ جس نے بھی اسے کیا ہے اس کی جھولی مرادوں سے ہمیشہ بھری ہوئی رہی ہے، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہا ہے، وہ کبھی اس بارگاہ رحمت سے نامراد واپس نہیں لوٹا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے، بلکہ یہ کہوں گا کہ کلام الہی کا ایک ایسا زندہ معجزہ ہے کہ جو منسوب ہے سرکار دو جہاں حبیب خدا ختم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور جس کلام کا تعلق یا نسبت اس رحمت للعالمین کی ذات کے ساتھ ہو تو پھر اس کے پڑھنے والے پہ تو رحمتیں ہی نازل ہونا شروع ہوں گی نا۔ لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے حسب ثابت ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا تو بالکل ہی مت بھولیے گا۔ تو آگے بڑھتے ہیں اس عمل کی طرف۔ ناظرین کرام، اس عمل کو آپ چڑھتے چاند کے کسی بھی دن، جو کہ 4 تاریخ سے لے کے 18 تاریخ تک، یعنی چاند کی قمری تاریخوں کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے دوران کسی بھی جمعرات کے دن آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ عمل 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا حصہ نماز فجر کے ادا کرنے کے فوراً بعد ہے۔ تو دوبارہ دہراتا ہوں کہ کسی بھی جمعرات کو جو کہ 4 سے 18 تاریخ کے درمیان ہو، خصوصاً اگر نوچندی جمعرات ہو تو پھر کیا ہی بات ہے، نور علی نور، تو اس دن سے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے کہ جب آپ فجر کے تمام اعمال سے فارغ ہو جائیں تو رو بقبلہ بیٹھ کے شروع آخر میں 11 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں یہ سورہ مبارکہ جو میں آپ کی خدمت میں اس کا نام ہدیہ کر رہا ہوں، اس کو آپ نے 11 ہی مرتبہ تلاوت کر کے آخر میں اپنی حاجت طلب کرنی ہے۔ اور وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جو کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کے ساتھ منسوب ہے کہ یا ایھا المزمل، کہ اے میرے چادر اوڑھنے والے، کیا پیار ہے اس جملے میں، کیا مٹھاس ہے، کیا چاشنی ہے کہ انسان جب اس آیت کو پڑھتا ہے اور جذب کے ساتھ پڑھتا ہے تو پھر ایک حلاوت سے محسوس ہوتی ہے، قلب انسان کا گہوارہ ہے، انوار بن جاتا ہے۔ یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل۔ تو سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے آپ نے صرف 11 مرتبہ۔ دوبارہ غور سے سنیے کہ فجر کے تمام اعمال سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے رو بقبلہ اس عمل کا آغاز کرنا ہے کہ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں سورہ مزمل کی آپ نے 11 ہی مرتبہ ورد کرنا ہے۔ اور جب آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے اس بارگاہ رحمت سے اس کے حبیب رحمت للعالمین اور اس کے آل کے صدقے میں اپنی حاجت طلب کر دی ہے کہ جو روا ہو کے رہے گی، جو عطا ہو کے رہے گی، کر کے آپ دیکھیے، آزما لیجیے اس، انشاءاللہ آپ نامراد نہیں لوٹیں گے۔
تو یہ تھا اس کا پہلا حصہ۔ اس کا دوسرا حصہ لکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ بھی بہت ہی آسان ہے۔ اس میں کسی مشکل، کسی سخت شرط و شرائط کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی پرہیزات نہیں چاہیے، صرف کاغذ اور قلم اٹھانا ہے اور 11 مرتبہ لکھنا ہے، صرف 2 الفاظ، ایک نام، صرف 11 مرتبہ۔ لیکن سیاہی اس عام سیاہی سے نہیں لکھنی ہے، آپ 200-300 روپے کا زعفران لے لیں پنسار اسٹور سے، اور اسے عرق گلاب میں حل کر کے اس کی روشنائی بنا لیں، اور اس کے ساتھ آپ نے اس اسم کو لکھنا ہے، صرف 11 مرتبہ لکھنا ہے، اور اس کے بعد جب آپ یہ لکھ کے فارغ ہو جائیں تو پھر 92 مرتبہ اس اسم کو پڑھ کے اس کاغذ کے اوپر دم کرنا ہے۔ اب 92 مرتبہ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار کے نام کے اعداد ہی 92 ہیں، یعنی اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعداد 92 ہیں، 92 ہیں۔ تو جو اسم آپ نے لکھنا ہے وہ بھی سورہ مزمل کی ہی پہلی آیت ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل، اے میرے چادر اوڑھنے والے۔ کس پیار سے مخاطب ہو رہا ہے؟ معبود اپنے عبد خالص کے ساتھ، اپنے عبد کامل کے ساتھ، یا ایھا المزمل۔ تو اسی آیت کو آپ نے زعفران اور عرق کے گلاب کی روشنائی سے آپ نے صاف ستھرے پاکیزہ کاغذ پہ اوپر آپ نے بسم اللہ شریف لکھنی ہے، اور اس کے نیچے صرف 11 مرتبہ یہی پہلی آیت، یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل، 11 مرتبہ لکھنے کے بعد آخر میں صرف 1 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف لکھ کے اس کاغذ کو ایک فولڈ کر کے، صرف ایک تہہ کر کے سامنے رکھ لیں، اور اس کے اوپر یہی آیت 92 مرتبہ 92 ٹائمز آپ نے ورد کرنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع آخر میں 3 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں 92 مرتبہ 92 ٹائمز آپ نے یہی آیت پڑھنی ہے کہ یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل۔ پیار سے، عشق سے، تڑپ سے اس اسم کو پڑھیے اور اس کاغذ کے اوپر دم کریے، اور اس کے بعد پھر اس کو مزید تہ در تہ کر کے اس کو فولڈ کیجئے، اور اس کے بعد کور کر کے اپنے پاس رکھیے۔ اب اس کا اختیار ہے آپ کو کہ اس کا بازو بند بنا کے آپ اپنے پاس رکھتے ہیں یا اس کو گلے میں ڈالتے ہیں، لیکن اس کے 2 نقول بنانے ہیں آپ نے، یعنی ایک اپنے پاس رکھنے کے لیے، اور دوسرا جو اس کا نقل ہوگا، یعنی 2 کاغذوں پہ الگ الگ آپ نے اسی آیت کو 11 مرتبہ لکھنا ہے، اور ان کے اوپر پھر آپ نے 92 مرتبہ دم کرنا ہے، اور دوسرے کاغذ کو آپ نے تہہ کر کے پیسوں کے ساتھ رکھنا ہے۔ اب وہ پیسوں کی جگہ کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے، آپ کا والٹ ایون ہو سکتا ہے، آپ کا بٹوا، آپ کا پرس ہو سکتا ہے، آپ کی الماری ہو سکتی ہے، آپ کا سیف، آپ کی تجوری ہو سکتی ہے، آپ کی دکان کا گلہ ہو سکتا ہے، کہیں پہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے اسے پیسوں کے ساتھ رکھنا ہے، اور پھر دیکھیے کہ کیسے پیسے آپ کی طرف دوڑ کے آنے لگیں گے۔ اور ہاں، ایک آخری بات کہ اس عمل کو آپ نے دہرانا ہے، یعنی اس کے پہلے حصے کو، جو پڑھائی والا حصہ ہے، اسے آپ نے 11 دنوں تک دہرانا ہے، اور جب آپ کے یہ 11 دن مکمل ہو جائیں، پورے ہو جائیں، تو اس کے بعد آپ نے نماز فجر کے بعد صرف اور صرف ایک ہی مرتبہ سورہ مزمل کا ورد رکھنا ہے آپ، اور انشاءاللہ ساری زندگی آپ کبھی بھی معاشی مشکلات کا شکار نہیں ہوں گے۔ تو انہی کلمات کے ساتھ آج کی اس نورانی محفل سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن جاتے جاتے پھر وہی ایک بات کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور ہمیں اپنی دعاؤں کے سائے میں آج کی اس محفل سے رخصت دیجئے، اسی پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ،
اللہ حافظ.